بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ہاشمی، جس میں ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بتائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 شادیاں۔ ہم نے 4 شادیوں پر زور دیے رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے، اور حضرت سودا سے دوسری شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کی۔ ہم نے یہود و نصارہ کی دشمنی کا راگ الاپے رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ میثاق مدینہ کے یہودیوں کے 10 قبائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی تھے۔ فرانس نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی، لیکن یہ کبھی نہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو معاشی طور پر کمزور کر کے اپنی دھاک بٹھائی تھی۔ مشرکین مکہ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شمال کی راستہ پر واقع قبائل سے دوستیاں کیں اور مشرکین مکہ کی تجارت کا راستہ بند کروایا۔ جب وہ جنوب کی راستہ یمن جانے لگے تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے معاہدہ کر کے اہل قریش کا راستہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ملک کو آگ نہیں لگائی تھی، بلکہ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کی کمر توڑ دی۔ نوبت فاقوں تک پہنچی تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 500 اشرفیوں کے ساتھ بہترین کھجوریں دیتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ یعنی اہل قریش دشمن بن کر آئے تو آپ نے ان کی کمر توڑ دی، لیکن وہی دشمن بطور انسان رحم کی بھیک مانگے آئے تو آپ نے ان کی مدد کی۔ مجھ میں اتنی تاب نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی سمجھ سکتا، لہٰذا میں نے آپ کو بطور انسان سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے جانا آپ ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ نے اپنی تدبیر سے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے جو بظاہر مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے، لیکن وہی معاہدے آپ کے لیے فتح مکہ کا باعث بنے۔ آپ نے دشمنوں کی جاسوسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی تاکہ دشمنان کے ارادے جان سکیں۔ آپ ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ نے اپنے دشمن کے دوستوں سے دوستیاں کیں تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا اور ان دونوں شہروں کے باشندے مسلم مخالف تھے۔ آپ نے کمال ذہانت سے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو کسی جنگ میں دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا کر کے شکست دی۔ آپ ایک کمال سپہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے تینوں اطراف پہاڑ تھے اور واحد زمینی راستہ پر آپ نے خندق کھدوا کر مدینہ کو آنچ نہ آنے دی۔ آپ نے یہودیوں کے 10 قبائل سے معاہدے کیے کہ وہ اپنے مختلف مذہب کے باوجود مسلمانوں کی جنگی مدد کریں گے اور جنگی اخراجات مل کر برداشت کریں گے۔ آپ ایک بہترین منتظم تھے۔ آپ نے اپنی بہترین نظامت سے ایک اسلامی ریاست کو بامروج پر پہنچایا۔ آپ نے پولیس اور انصاف کا نظام متعارف کروایا اور مجرم کو گردن سے پکڑنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سپرد کی۔ آپ نے مختلف ریاستوں کے گورنر نامزد کیے اور ان سے خط و کتابت سے امور مملکت جانتے رہے۔ آپ ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود صفحہ کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام واضح کیا۔ میں کیا دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور یا کوئی محقق دنیا کی عظیم ترین شخصیت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل پاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کے مقام و مرتبہ کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہم ساری زندگی چاند کو توڑنے اور واقعہ میلاد جیسے معجزات بیان کرتے، لیکن بطور بشر آپ کی کمالات کو کبھی بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بالکل ایسی جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی کو امام کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن میں نے کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاتی کے نام میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی معجزات سے نہیں بلکہ بطور بشر تن تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جسے دیکھ کر کیسر و کسریٰ اور فارس کے معاملات بھی گشت بدناں ہو گئے۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب دنیا کے عظیم ترین انسان میدان عرفات میں لاکھوں کے جرم میں یہ اعلان کر رہے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ گویا وہ بشرا معراج پر پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان، عظیم ترین سفارتکار، عظیم ترین سفیر اور عظیم ترین معلم، لاکھوں سلام آپ پر صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے تاجر صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ امید کرتے ہیں یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔